ہیں یہاں پر اور میرے ساتھ دعا زہرا ہیں. بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ دعا کے ساتھ لائیو سیشن کریں. سارے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ جی ہم نہیں مانتے, بھائی لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے آپ کے اس انٹرویو کو جس میں آپ نے جو کچھ کہا, وہ کہتے ہیں کہ شاید آپ کو کوئی ڈرا دھمکا کے کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے, اسی لیے میں لائیو آئی ہوں. تو دعا آج آپ ہمارے ساتھ ہیں اور سامنے میں فون کے اوپر جو ہے نا کامنٹس ریڈ کرتی جاتی ہوں اور آپ سے آنسر بھی لیتی جاؤں گی. تو سب سے پہلا کویشچن جو میں آپ سے پوچھوں گی, اس وقت تمام لوگ آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں, کہ آپ یہ بتاؤ کہ لوگ ایک آئی ڈی سے اس وقت سوال آیا ہے, اور آپ لوگ بھی جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں پوچھتے جائیں, میں آپ لوگوں کے سامنے جواب دوں گی. ایک کامنٹ آیا ہے جس میں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا اور ظہیر کی کو زنیرہ ماہم سے بچائے, یعنی کیا کہنا چاہو گے؟ زنارہ مام کوئی گینگ کی ممبر تھوڑی ہیں جن سے ہمیں بچایا تھا, وہ تو ایک شریف ہیں اور سچ کو سامنے لا رہی ہیں. ہاں, لیکن بات یہ نا کہ لوگوں نے آپ کے بارے میں, کچھ یوٹیوبرز نے, کچھ فیک یوٹیوبرز نے آپ کے بارے میں یہ نیریٹو بنا دیا ہوا ہے کہ خدا نخواستہ آپ جو ہو شاید خدا نخواستہ آپ کو کوئی مار کے دھمکا کے کوئی بھینسوں والے انجیکشن لگوا کے آپ سے کوئی اس طرح کے بیانات دلوا رہا ہے, اسی لیے تو لائیو ہو آپ. تو سامنے آپ نے یہ کیمرے میں دیکھنا ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے نا صاف پتہ چلے, کیونکہ لوگ آپ کی باڈی لینگویج بھی دیکھتے ہیں. تو اب کیا کہو گے اس طرح کے لوگوں کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ جناب آپ کوئی انجیکشنز لگوا کے یہ سب کچھ کروایا جا رہا ہے؟ پہلی بات تو میں ان تمام یوٹیوبرز کو یہ کہنا چاہوں گی, ماریہ علی, بشرا شکیل اور مہرین سبطین کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ساری جھوٹی باتیں کرنا بند کر دے. مجھے آپ کی ہمدردیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور مجھے پتہ ہے آپ کو کتنی مجھ سے ہمدردی ہے, مجھے سارا پتہ ہے, میں سارا جانتی ہوں. آپ میرے ہسبینڈ کی رسپیکٹ کریں, ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں جو یہ گینگ ہے وغیرہ وغیرہ, یہ ساری باتیں بند کر دیں. تو کویشچن ہے جی کہ ہاں, ایک آئی ڈی ہے فضا مرزا, انہوں نے کہا ہے کہ دعا زہرا کی آواز غور سے اگر سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کو مار کے بٹھایا ہوا ہے, یا ایسا لگتا ہے کہ اس کو کوئی زد و کوب کیا, یا اس کو کوئی بلیک میل کر رہا ہے. پلیز آپ ذرا یہ بھی بتاؤ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر رہا, نہ ہی مجھے کوئی مارتا ہے. میں جو بھی کہتی ہوں اپنی مرضی سے کہتی ہوں, اپنے پورے ہوش میں اور اپنی خوشی سے کہتی ہوں. جو تو مجھے لوگوں کو سب کیسے یقین دلایا جائے کہ آپ بالکل آزاد شہری ہو, گھوم پھر رہی ہو, شاپنگ کر رہی ہو, بازاروں میں جا رہی ہو, لیکن لوگوں نے سوشل میڈیا پر آپ کو پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہوں, میں جو بھی کہتی ہوں لوگ اس کو نیگیٹو ہی لے کے جاتے ہیں کہ نہیں یہ کڈنیپ ہی ہے. جب بھی کہہ لو وہ یہی بولتے ہیں ہمیشہ. ہاں یہی بولتے ہیں. کامنٹ ریڈ کر دوں. اگلا کامنٹ ہے جی کہ کسی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسی بیٹی دے جیسے کہ آپ, تو مجھے اپنی طرف سے بد دعا دی اور اللہ کر کے وہ بھی بھاگے اور پھر آپ کو پتہ چلے. کیا کہو گے ایسے لوگوں کو؟ میں ایسے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ کوئی جیسا بھی ہے اس کو کم سے کم بد دعا تو نہ دیں, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو مطلب وہ ایسے کون سے حالات تھے کہ جس کی وجہ سے آپ کو اپنے گھر سے, ظاہری بات ہے شوق سے تو کوئی نہیں بھاگتا, ایسے کیا حالات تھے کہ آپ کو اپنے گھر سے جانا پڑا؟ میری مجبوری تھی, وہ گھر سے مجھے جانا پڑا. میرے جو ماما بابا ہیں انہوں نے مجھے مجبور کیا. میری شادی وہ زبردستی میرے کزن سے کروانا چاہتی, جس میں میں راضی نہیں تھی, تو مجھے یہ سٹیپ اٹھانا پڑا. جبکہ میں ظہیر کی بات بھی کرتی تھی ان سے تو وہ انکار کر دیتے تھے, اس لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا مجبوراً. دعا, تو دعا پھر آپ اپنے والدین کو کیا پیغام دینا چاہو گی؟ کیونکہ مطلب وہ اپنی ضد نہیں چھوڑ رہے ابھی تک. ٹھیک ہے ان کا حق ہے وہ قانونی کارروائی کریں, لیکن وہ ضد نہیں چھوڑ رہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں آپ اغوا ہی ہوئی ہو. میں اپنے والدین سے یہ کہوں گی کہ اپنی ضد چھوڑ دیں, اور جتنی رسپیکٹ وہ میری کرتے ہیں اتنی ظہیر کی بھی کریں, اور ہمیں ایکسیپٹ کر لیں. اور میں کڈنیپ نہیں ہوئی یہ بات وہ بھی جانتی